حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد تھے جن کا نام تھا حارث بن زرار۔ یہ قبیلے بنو مستلق کے سردار تھے، بڑے تھے۔ یہ سن 6 ہجری یا اس کے بعد کا واقعہ، اس کے بھی بعد کا واقعہ، یہ مسلمان ہو گئے، آئے مدینہ، حضور سے ملے، مسلمان ہوئے۔ پھر حضور سے کچھ تعلیمات لی سیکھی ہیں، فرمایا کہ یا رسول اللہ میں واپس اپنے قبیلے میں جا رہا ہوں، ان کو نماز کا، زکوٰۃ کا، ان چیزوں کا حکم دوں گا، تو چونکہ اب زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے تو میں ان سے زکوٰۃ کے اموال اکٹھے کر لوں گا، آپ فلاں فلاں تاریخ کوئی فلاں دن کوئی بتائے گا، اس دن کسی بندے کو بھیجنا تاکہ وہ زکوٰۃ کا مال وہاں سے اٹھا کر مدینہ طیبہ لے آئیں۔ اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، ایک نمائندہ ہوتا تھا جو مقرر ہوتا تھا، زکوٰۃ لوگوں کے حساب لگاتا، ان کے جو بھی زکوٰۃ بنتی وہ لے کر آتا، بیت المال میں جمع کر دیتا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب وہ دن آ گیا تو حضور کو کسی صحابی کو بھیجنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، 1-2 دن نہیں بھیج سکے، 3 دن گزر گئے۔ اس قبیلے والوں نے جب دیکھا کہ حضور نے کوئی آدمی نہیں بھیجا تو انہوں نے سمجھا کہ شاید حضور کسی بات پہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی اپنے لوگوں کو جمع کیا، فرمایا کہ بھئی خود اپنے زکوٰۃ کا مال جمع کرو اور چلنا ہے، ہم نے خود جا کر جمع کریں۔ ہم نے حضور سے کہا تھا کسی بندے کو بھیج دینا، انہوں نے نہیں بھیجا، شاید یہ بات ہمیں نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ ان کو بری لگی ہو۔ اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ان کو بھیجا کہ بھئی تم جاؤ، قبیلہ بنو مستلق والوں نے بلایا تھا، ان کے مال جتنا بھی زکوٰۃ کا بنتا ہے وہ اکٹھا کر کے لے آنا۔ یہ جو حضرت ولید بن عقبہ تھے، یہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، زمانے جاہلیت میں اس قبیلے بنو مستلق سے بڑی سخت دشمنی تھی، اور یہ قبائلی جنگیں جو ہوتی ہیں یہ پھر نسلوں میں بھی چلتی ہیں۔ تو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ کے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ یہ قبیلہ تو میرا دشمن بھی ہے، تو ایسا نہ ہو، ہم نے ان کے قتل بھی کیے ہیں، ایسا نہ ہو یہ مجھے قتل کر دیں۔ اب یہ ایسے ایک وہم سے ان کے دل میں تھا۔ جب یہ جانے لگے ان کے علاقے میں جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ بہت سارے لوگ جمع تھے، اور ایک جگہ جمع تھے سب۔ اب وہ کس غرض سے جمع تھے؟ وہ تو اس لیے جمع ہوئے تھے کہ وہ اپنے اموال کے حساب لگا رہے تھے اور لے کر مدینہ آنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کے دل میں جو وہ شبہات سے تھے نا، وہ پک گئے کہ شاید یہ لوگ مجھے پکڑنے کے لیے تو نہیں کھڑے، یہ واپس آئے۔ واپس ہو کر حضور کو آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ تو اس طرح لڑنے پہ آ گئے تھے، مجھے مارنے کے لیے تیار تھے، جو پرانی ہماری دشمنی تھی اس کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہوا ہے؟ حضور نے صحابہ سے فرمایا بھئی انہوں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا، چلو تیاری کرو۔ ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا حضور نے۔ ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے، ادھر سے وہ اپنا اموال لے کر آ رہے تھے۔ راستے میں ملاقات ہوئی، ہمیں ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں تو آپ ہی کی طرف بھیجا گیا۔ کیوں؟ کہا ہمیں پتہ چلا کہ آپ لوگوں نے اس طرح دھوکہ کیا، ہم تو جہاد کی غرض سے آئے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو ایسی بات نہیں کی، ہم تو آنے کی تیاری کر رہے تھے، انتظار میں تھے، کوئی آیا نہیں تو ہم خود آل پڑے۔ جب یہ لوگ وہاں سے واپس آئے، یہ مجاہدین جو یہ بھی واپس آئے، یہ قبیلے والے بھی آئے، پہنچے، حضور سے ملاقات ہوئی، ساری بات جب حضور کو بتائی تو حضور نے حضرت ولید بن عقبہ کو بتایا کہ بھئی دیکھو آپ کے ذہن میں جو خیالات تھے نا، آپ نے اس کی بنیاد پر یہ ساری باتیں کہی ہیں، ایسی بات کبھی بھی نہ کیا کرو جب تک یقین نہ ہو۔ اس پر بھی اللہ رب العزت نے احکامات نازل فرمائے۔ پھر